جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری طرف کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار لوگ، فکروں میں اضافہ کرنے والے شیطان، مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں، میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ پوچھا گیا، صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ پر خوش قسمتی سے چل پڑو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ پہلا، ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا، والدین کا نافرمان، تیسرا، وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے۔ جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت سے محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں حاضر خدمت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جو رات بھر دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ عموماً بڑے چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں، جو بڑوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے آگے کی نسل کو سکھاتے ہیں۔ آج کے بچے آنے والے کل میں بڑے ہوں گے، جو آج یہ سیکھیں گے وہ اپنی نسل کو سکھائیں گے۔ اب ذمہ داری آج کے بڑوں کی ہے کہ کیا ہم ان بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں کہ جو کل دوسرے بچوں کی تربیت کریں گے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ، اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔